2016, 2015, and BS Mathematics from University of Sargodha 2012, and FSc Pre-Engineering 2006, and from Government College Bilwal, Matric Government AI Model High School Bhera. And I have been practicing law since January 2016. After 9 years practical practice in courts, why do you opt to join this service? میں جو پہلے میری سروس تھی وہ پرائیویٹ میں پریکٹس کر رہا تھا کورس میں. ادھر گورنمنٹ سیکٹر میں آنا چاہتا ہے کیونکہ آج کے حالات میں تھوڑی سی انٹینسٹی ہے. پہلے پرائیویٹ سروس تھی, ابھی پبلک سروسز, تھوڑا ایکسپیرینس وائڈ اسکوپ ہے اس حوالے سے. اچھا, وٹ اسٹینڈ فار پیرا؟ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی. تو اس کے شیڈول میں کون کون سے ایکٹس رکھے گئے ہیں؟ اس کے شیڈول میں 5 ایکٹس ہیں. فرسٹ آف آل پنجاب کلونیز ایکٹ 1912, ٹیننسی ایکٹ 1887. اس کے بعد پنجاب کنٹرول اسینشیل کمیونٹیز ایکٹ 2024 اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 2020 اینڈ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967. اچھا, یہ گورنمنٹ بعض اس کے خیالات ہے کہ یہ اس میں جو ایکٹ ہیں وہ تھوڑے ہیں, کچھ اور بھی شامل کر لیے جائیں, تو اس کا کیا پروسیجر دیا گیا ہے؟ گورنمنٹ ایک آفیشلی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا, اس کے بعد جو بھی ہوں گے وہ اس شیڈول میں شامل ہو جائیں. لوکل اینڈ اسپیشل لاس. لوکل اینڈ اسپیشل. اچھا, یہ جو پی پی سی ہے یہ لوکل لا ہے, اسپیشل لا ہے, کیا ہے؟ پی پی سی سبسٹینٹیو لا ہے. سبسٹینٹ. جو سی آر پی سی ہے یہ پروسیجرل لا ہے. پروسیجرل لا ہے. تو جو سی این ایس ہے یہ اسپیشل لا ہے. اسپیشل لا ہے. اچھا, جیسے کہ یہ کن حالات میں ایک فیمیل کو فزیکل ریمانڈ میں رکھا جا سکتا ہے؟ کن کیسز میں عورت کا فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے؟ ان کیپیٹل افینسز میں, مثلاً if he commits any capital offenses, death sentence, murder, ڈکیٹی اینڈ جو لائی کیپیٹل افینسز میں کریں اس میں رکھا جا سکتا ہے. ہاں, یہ بات یاد رکھنا کہ یہ صرف 2 ہیں, ایک مرڈر, دوسرا ڈکیتی. ان دونوں کے علاوہ ایک عورت کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیسز کی انویسٹیگیشن کیسے کی جائے جب تک کہ اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا, پولیس نہیں لے سکتی, تو وہ اس کی انویسٹیگیشن پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سر یہ ہے کہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ فیمیل کرے گی, اور ایک سیپریٹ جو روم ہوگا فیمیل کا, وہ آج کل اپائنٹڈ ہے فیمیل پولیس میں, وہ ان کی ساری انویسٹیگیشن اور اسپیشل جو ہے جورسڈکشن وہ فیمیل کی آتی ہے. نہیں, مطلب اس کو تو آپ تھانے میں تو رکھ نہیں سکتے. یس سر. تو کہاں پہ اسے رکھیں گے؟ سوری سر. اس کو جیل میں رکھا جائے گا. جیل میں. تو اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ فیمیل بھی پولیس افسر کر سکتی ہے, میل بھی کر سکتا ہے, بٹ ان دی پریزنس آف اے لیڈی پولیس کانسٹیبل اور اینی فیمیل ممبر آف دی فیملی آف دی لیڈی, اونلی وہ جیل میں ہے. یہ مطلب ہے کہ ہے شارٹ آف مرڈر اینڈ ڈکیتی, تمام کیسز میں اس کا یہ ہے. تو مرڈر کی اور ڈکیتی میں وہ اس کا فزیکل ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے, he can be lodged in the police station as well. تو جس طرح مطلب ایک نارمل مطلب ایک پروسیجر ہوتا ہے.
صرف 2 کیسز کے علاوہ باقی کسی مطلب عورت کا ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. یہ وائکیریس لائبلٹی کیا ہے؟ وائکیریس لائبلٹی وائکیریس لائبلٹی یہ آتی ہے کامن انٹینشن کامن آبجیکٹ میں کہ کوئی شخص کسی ایسے مجمع خلاف قانون کا ممبر ہو، چاہے اس نے فزیکلی کوئی ایکٹ کیا ہے یا نہیں کیا، اگر وہ اس مجمع خلاف قانون کا ممبر تھا تو ہی از وائکیریسلی لائبل فار دی ایکٹ کمیٹڈ بائی از آل کولیگز اینڈ کمپینینس. اس نے چاہے ذاتی طور پہ کوئی کام نہیں کیا مگر اس مجمع میں وہ شامل ہے، مجمع میں وہ شامل ہے تو ہی از لائبل وائکیریسلی تو فار دی ایکٹس ڈن بائی ادرس. تو وہ مطلب ہے کہ از کالڈ وائکیریسلی لائبل. اچھا، کنسپائریسی اور ابیٹمنٹ میں کیا فرق ہے؟ ابیٹمنٹ میں سر اس میں ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، اور جو کنسپریسی ہے اس میں 2 اور مور لوگوں کو ہونا ضروری ہے. اچھا، تو دونوں کی جو ہے نا یہ سزا کی مطلب ہے کس طرح وہ دے آر رسپانسبل، ابیٹر اینڈ کنسپائریسی کرنے والا. بیٹر کو سیم جو بیٹ کر رہا ہے، جو offense ہے اس کی جو offense کی پنشمنٹ ہے سیم وہ بیٹر کو ملے گی، اور کنسپریسی جو ہے وہ جتنا اس کا ایکٹ ہوگا وہ اس کی سزا ملے گی. اچھا، ابیٹر کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے ایٹ دی ٹائم آف offense؟ نہیں، ضروری نہیں. اچھا اچھا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ بائی دی انویسٹیگیشن آفیسر انڈر سیکشن 161 CRPC، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یوز ہے، او اٹ از یوزڈ؟ سر جو 161 کا بیان ہے یہ بفور IO کے پاس کیا جاتا ہے ریکارڈ گواہوں کا، کلیکشن آف ایویڈنس جو دوران تفتیش کوئی بھی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے، مدعی کا بیان، گواہوں کا بیان، اگر کوئی اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہے لوکیلٹی کے لوگ وہ بھی اس میں. نہیں، اس کا استعمال کیا ہے، وہ کب کرنا ہے؟ ڈیورنگ انویسٹیگیشن سر. نہیں، ڈیورنگ انویسٹیگیشن تو وہ اس کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے نا. جی. یہ ایک ایسا بیان ہے جس میں بیان جس کا لکھا اس کا کوئی دستخط انگوٹھا نہیں ہوتا. یس سر. ہاں جی، بالکل. پولیس اپنے طور پہ وہ سوال جواب کرتی رہتی ہے اور آخر پہ وہ لکھ لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں میکر کا کوئی سائنس انگوٹھا نہیں ہوتا. یہ سر جب وزٹ اکرنس کا وزٹ کرتے ہیں IO اس وقت جو بھی وہ بیان ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے وٹنس اور مدعی. مطلب اس کا جواب یہ ہے کہ 161 کے جو بیانات ہیں وہ ایویڈنس میں استعمال نہیں ہوتے، البتہ وہ اس کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے وہ ڈیفنس کونسل وہ استعمال کر سکتا ہے. سپوز کہ وہی گواہ جس کا 161 کا بیان پولیس نے ریکارڈ کیا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن، اور وہی بیان وہ دوبارہ عدالت میں آ کے قلم بند کیا جاتا ہے، اس میں وہ جو امپروومنٹ کرے گا وہ اس میں جو وکیل ہے وہ اس پہ کنٹراڈکٹ کرے گا، اسے پٹ کرے گا کہ آپ نے پولیس کے سامنے تو یہ بیان دیا تھا، اب یہ مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے امپروومنٹ کی ہے. اٹ از جسٹ یوزڈ فار کنٹراڈکشن پرپس، کہ گواہ کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے، کنفرنٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے پولیس کے سامنے پہلے یہ بیان دیا تھا اب یہ بیان دے رہے ہو، یہ کنفرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا اور کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے پولیس ڈائریز. پولیس ڈائریز کا کیا مطلب ہے کہ ہے یوز؟ جو سیکشن ہے 172 ہے یہ سر IO ڈے بائی ڈے جو حالات وقوع کے حالات واقعات ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے وہ اس ڈیری پہ نوٹ کرتا ہے. اس کا کیا استعمال کیا ہے؟
وہ سر آگے بطور جو عدالت میں پولیس فائل کا حصہ ہوتا ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے عدالت میں. اچھا یہ ٹرائل سٹارٹ ہونے کے بعد ملزم کو نقولات تقسیم کی جاتی ہیں. وہ کون کون سی نقولات جو دی جاتی ہیں؟ وہ سر ہے اس میں تمام جو اسٹیٹمنٹس ریکارڈڈ ہیں 161 کے بیان 164 کے اور کوئی ڈاکومنٹس جو ملزم کے خلاف استعمال ہو وہ اس کو ود ان 7 days سپلائی آف ڈاکومنٹس سر کرنے ہوتے ہیں. اس میں ایف آئی آر سے لے کے یس سر ایف آئی آر سے لے کے 173 کا جو چلان ہے اس کی کاپی پلس جتنے گوان 161 کے تحت پولیس نے ریکارڈ کیے ہیں یس سر ان کی مطلب ہے کاپی اور اینی ادر ڈاکومنٹ وچ دی ایکیوزڈ ریکویسٹ دیٹ دس ڈاکومنٹ شوڈ بی گیون ٹو ہم. وہ مطلب ہے کہ اسے اس کا یہ حق ہے قانونی وہ لینے کا. عدالت اسے مطلب ہے دے گی اور اس کا سائن انگوٹھا لے گی کہ ہم نے یہ نقولات تقسیم کر دی ہیں. تو اس کے 7 دن کے بعد اس پہ یہ فرجم لگے گا آفٹر 7 days. اچھا وہ کون سا سیکشن ہے کہ سیشن کورٹ ایٹ اینی ٹائم ایکٹ دی ایکیوزڈ بیفور کمپلیشن آف ٹرائل. سر 265 کے تو اگر یہ میجسٹریٹ کام کرنا چاہے تو وہ اس کا کون سا سیکشن ہے؟ 249 ہے 249A. 173 کا جو چلان ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ کالمز ہوتے ہیں, کوئی 8-9 کے قریب کالم ہوتے ہیں. جو کالم نمبر 2 ہے اس میں کن ملزمان کو رکھا جاتا ہے؟ سر اس میں کالم ٹوٹل جو چلان ہے پولیس رپورٹ 170 اس میں ٹوٹل 7 ہوتے ہیں. جو کالم نمبر 2 ہے اس میں سر جو بے گناہ ہو جاتے ہیں وہ, دوسرا جو اشتہاری ہو جاتے ہیں ان کو لال سیاہی سے لکھا جاتا ہے, جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو کالی سیاہی سے لکھا جاتا ہے. جو کالم نمبر 3 ہے اس میں جو آن بیل آؤٹ ہو. آن بیل. تو کالم نمبر 4 والے وہ سر 161 وہ ہوتے ہیں مطلب ہے کہ جو ان کسٹڈی ہوتے ہیں. ان کسٹڈی سر. کالم نمبر 2 بے گناہ کے لیے یس سر یا پروکلیمڈ افینڈر کے لیے ریڈ اینٹری, یس سر. اور مرنے والے کے لیے ود وہ کالی سیاہی سے. کال نمبر 3 ہوتا ہے جو ملزمان بیل پہ ہیں, اور جو نیکسٹ ہے 4 وہ جو کسٹڈی میں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد گواہان کے نام پتہ ہوتے ہیں, وہ ان کے گواہان کے نام پتہ ہوتے ہیں. اور یہ مطلب ہے اس کی یہ سیکوینس ہوتی ہے. تو ڈیورنگ دی پروسیڈنگس اگر کوئی ملزم فوت ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح اسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ سر اس پہ بیٹ میں آف ٹرائل ہو جاتا ہے. بیٹ آف ٹرائل. ابیٹمنٹ نہیں سر بیٹ ابیٹ ABATE ابیٹمنٹ آف پروسیڈنگس, کہ وہ اس میں یہ ہو جاتی ہیں. اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے, آگے مطلب ابیٹڈ لکھ دیا جاتا ہے جی. تو ایک آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے کہ ڈیورنگ دی پیننسی دس ایکیوزڈ ایز ڈائڈ اینڈ از ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہیز بین براٹ آن فائل ان ویو آف اٹ دس ایکیوزڈ دی پروسیڈنگس اگینسٹ دی ایکسٹینٹ آف دس ایکیوزڈ اسٹینڈز ابیٹڈ. یہ ایک آرڈر پاس کیا جاتا ہے. تو وہ پھر مطلب ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو MLC ہے میڈیکل لیگل رپورٹ, یس سر. اگر یہ صفحہ مثل پہ موجود نہ ہو یا کروائی نہ گئی ہو تو پھر اس کا کیس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سر کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. کس میں نیسیسری ہوتے ہی نہیں ہے میڈیکل رپورٹ MLC. اگر سر اگر ایک میڈیکل بیس پہ FIR ہوئی ہے, اگر میڈیکل نہیں ہوا تو وہ ملزم ڈسچارج مجسٹریٹ ایٹ دا ٹائم آف ریمانڈ ڈسچارج کر دیتے.
اگر سیکشن 506 کے تحت کیس ہے یس سر. تو اس میں ایم ایل سی ضروری ہے؟ نو سر. اس میں سر قتل کی دھمکیاں ہیں. اگر اس میں دو 506 ضمن 1 اور 2 آتا ہے. ایک میں سمپل تھریٹ کرنا اور دوسرا میں قتل کرنے کی دھمکی دینا. جو 506 ضمن 1 ہے اس میں 2 سال سزا ہے اور 506 ضمن 2 میں 7 سال سزا ہے. اچھا تو بتائیں کہ یہ ویدر ایف آئی آر کین بی لاجڈ آن ٹیلی فون؟ آپ ادھر لاہور میں بیٹھے ہیں تو خوشاب ٹیلی فون کر کے آپ No, sir. ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں؟ نو سر. وائی؟ سر جو کوئی اینی پرسن کوئی بھی شخص اگر کسی وقوع کے بارے میں علم ہو یا اس نے سر تحریری ایف آئی آر کروانی ہوتی ہے یا زبانی اور بائی فیس سر. اور وہاں اس کے اگر زبانی خراب اس کے دستخط انگوٹھا سر ہوتا ہے. تحریری اگر ہے تو اچھا ایف آئی آر کا کیا اسٹیٹس؟ ویدر اٹ از اے سبسٹانٹیو پیس آف ایویڈنس اور سیکنڈری پیس آف ایویڈنس؟ سیکنڈری پیس آف ایویڈنس. اچھا نور لائی کیس پڑھا آپ نے؟ مشہور نور لائی کیس. یس سر. میں تھوڑا آئیڈیا ڈیٹیل میں نہیں. وہ کیا ہے، کس بارے میں ہے؟ اس میں سر یہ ہے نور الہی میں ایک ایف آئی آر کیس اور دوسرا ڈائریکٹ کمپلینٹ کیس. اگر ایف آئی آر اور ڈائریکٹ کمپلینٹ کیس میں ڈفرینس ہے، ملزمان ایف آئی آر کیس میں اور ہیں اور ڈائریکٹ کمپلینٹ میں اور ہیں ڈفرینٹ، تو پھر جو ہے جو ڈائریکٹ کمپلینٹ کیس ہے وہ اس کا ٹرائل ہوگا اور جو ایف آئی آر کیس ہے وہ رک جائے گا، سٹاپ ہو جائے گی اس کی. اگر اس کے بعد جو کنکلوژن آف ٹرائل اگر ڈائریکٹ کمپلینٹ کی وہ کنوکشن ہو جاتی ہے تو وہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ جو ایف آئی آر کیس ہے وہ وڈرا کر لے گا. رول آف کنسسٹنسی کیا ہے؟ رول آف کنسسٹنسی یہ سر ایک ایف آئی آر میں اگر ملزمان ہے 4 یا 2 یا 3 اور اس میں 2 کا سیم رول ہے اور اس میں ایک کی بیل ہو جاتی ہے تو دوسرے کی سیم گراؤنڈ پہ اس کی وہ بیل رائٹ آف بیل بن جاتی ہے سر. اچھا ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو